اپنے خفیہ غار میں آ کر شیر خان نے غار کا دھانا جھاڑیوں کو آگے لگا کر ڈھانپ دیا اور موم بتی روشن کر دی۔ اس نے کہا، یہاں جو باقی کا اسلحہ پڑا ہے وہ بھی سمیٹ کر ایک چادر میں لپیٹ لو، ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے، وہ لوگ ہماری تلاش میں اس طرف آ سکتے ہیں۔ مجاہد شاہد علی کو احساس ہو گیا تھا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے شیر خان کے آگے معذرت کا اظہار کیا تو شیر خان بولا، ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم دوسری بار اس سے بہتر حکمت عملی اختیار کریں گے۔ دونوں نے مل کر غار کی کوٹری میں چھپایا ہوا اسلحہ یعنی پستول، فالتو میگزین، کمانڈو چاقو، دستی بم اور اپنی سٹین گن نے ایک بڑی چادر میں لپیٹ کر اس کی گٹھری بنائی۔ شیر خان نے گٹھری کندھے پر ڈالی اور شاہد علی کو لے کر غار کے دہانے سے باہر آ گیا۔ فائرنگ کی آواز اب نہیں آ رہی تھی۔ شیر خان نے کہا، لگتا ہے وہ ہماری تلاش میں نکل پڑے ہیں اور ان چٹانوں کی طرف وہ ضرور آئیں گے، ہمیں سمندر کی طرف نکل جانا چاہیے۔ شاہد علی نے کہا، سمندر کا ساحل کھلا ہے، وہاں چھپنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ملے گی، میرے خیال میں ہمیں یہ اسلحہ کسی جگہ چھپا کر ناگ مندر میں چلے جانا چاہیے، ہم ناگ سادھوؤں کے لباس میں ہیں، وہاں ہم پر کسی کو شک نہیں پڑے گا۔ شیر خان کو شاہد علی کا مشورہ پسند آیا۔ وہ تیز تیز چلتے غار والی چٹانوں کے سلسلے سے باہر نکل کر دوسری طرف والی چٹانوں کے درمیان آ گئے، جہاں انہیں ایک گڑھا نظر آیا۔ انہوں نے اسلحے والی گٹھڑی اس گڑھے میں ڈال کر اوپر ریت پتھر وغیرہ ڈال کر گڑھے کو بھر دیا۔ نشانی کے طور پر اس کی ایک جانب پتھر کی ایک سل رکھ دی اور اس پر بھی تھوڑی سی ریت ڈال دی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد شاہد علی نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، ہمیں اس طرف سے ناگ مندر کی جانب چلنا چاہیے۔ شاہد علی مجورہ شہر کے اس علاقے سے پوری طرح واقف تھا۔ وہ ایک دلدلی میدان سے گزرے، پھر ریتیلا میدان آ گیا، اس کے بعد ناریل کے درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد انہیں دور سے ناگ مندر کی روشنیاں نظر آنے لگی تھیں۔ ناگ مندر میں کافی رونق تھی، آرتی اتاری جا رہی تھی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد شنکھ اور گھنٹیاں بج اٹھتی تھیں۔ ناگ دیوتا کی پوجا کرنے والے اس وقت بھی مندر میں موجود تھے۔ ان میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے اپنی کوئی منت مانی ہوئی تھی اور صرف رات کو پوجا کے لیے آتے تھے۔ ناگ سادھو سنیاسی بھی مندر کے باہر آگ کے الاؤ روشن کیے بیٹھے تھے۔ کمانڈو شیر خان اور مجاہد شاہد بھی ان کے درمیان ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ دوسری طرف سیکیورٹی گارڈ کے کمانڈر نے پہلا کام یہ کیا کہ ڈاکٹر پلائی کو فوراً بختر بند گاڑی میں سوار کروا کر اس کو مجورہ کے ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ کر دیا اور خود 4 آدمیوں کو لے کر حملہ آوروں کی تلاش میں سمندری چٹانوں کی طرف آ گیا۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ اور ان کی بہت ذلت آمیز شکست تھی کہ کشمیری مجاہد ڈاکٹر کو ہلاک کرنے کے لیے بھارت کے جنوبی شہر مجورہ میں بھی پہنچ گئے تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام کشمیری مجاہدوں کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ مجورہ پولیس کا ایس پی اور ڈی ایس پی بھی پولیس کی گارڈ لے کر موقع واردات پر پہنچ گیا تھا۔ اس کمانڈو ایکشن کے بعد اگرچہ ڈاکٹر پلائی کی جان بچ گئی تھی، لیکن پولیس افسروں اور سیکیورٹی گارڈ کے سارے عملے کی نوکری خطرے میں پڑ گئی تھی، کیونکہ سائنسدان ڈاکٹر پلائی بھارتی حکومت کے لیے انتہائی اہم اور قیمتی سائنسدان تھا۔ شیر خان ٹھیک وقت پر شاہد علی کو لے کر خفیہ غار سے نکل آیا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ کا کمانڈر ایک ریٹائرڈ CID آفیسر تھا۔ وہ ساحل سمندر کی چٹان میں سے ہوتا ہوا اس غار میں آ گیا جہاں سے کمانڈو شیر خان اور شاہد علی کچھ دیر پہلے فرار ہوئے تھے۔ وہاں سیکیورٹی گارڈ کے کمانڈر نے پانی کا مٹکا، کھانے پینے کے برتن، پرانے کمبل وغیرہ دیکھے تو فوراً سمجھ گیا کہ مجاہدین کا یہی خفیہ ٹھکانہ تھا۔ اس نے وائرلیس پر علاقے کی پولیس کو خبردار کر دیا اور حکم دیا کہ اس سارے علاقے کا محاصرہ کر کے ایک ایک جگہ کی تلاشی لی جائے۔ اس سارے علاقے میں ناگ مندر بھی آتا تھا۔ شیر خان محتاط ضرور تھا، لیکن اسے یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ راتوں رات سیکیورٹی گارڈ کا عملہ ان کی کھوج لگاتے ناگ مندر میں بھی پہنچ جائے گا۔ دونوں مجاہد ناگ مندر کے دروازے سے کچھ دور صحن میں آگ کے الاؤ سے ذرا ہٹ کر بیٹھے تھے۔ دوسرے ناگ سادھو بھی الاؤ کے پاس بیٹھے تھے اور بھجن کیرتن وغیرہ کر رہے تھے۔ اچانک ناگ مندر کے دروازے سے ہٹ کر ایک جگہ ایک گاڑی آ کر کھڑی ہو گئی۔ شیر خان نے گاڑی کو دیکھا تو اس کی چھٹی حص بیدار ہو گئی۔ جب اس نے گاڑی میں سے کچھ وردی پوش آدمیوں کو نکل کر ناگ مندر کی طرف بڑھتے دیکھا تو اس نے مجاہد شاہد علی سے کہا، شاہد وہ لوگ ہماری تلاش میں آ گئے ہیں، یہاں سے نکلو جلدی۔ مجاہد شاہد علی نے بھی ان وردی پوش فوجی ٹائپ کے آدمیوں کو گاڑی سے اتر کر مندر کے دروازے کی طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے اٹھ کر پیچھے کی طرف آہستہ آہستہ چل پڑے۔ مندر کے بڑے ہال کمرے تک وہ بڑے آرام سے چلتے رہے تاکہ کسی کو شک نہ پڑے۔ اس کے بعد وہ تیز قدموں سے ہال کمرے سے نکل کر مندر کی دوسری جانب صحن میں آ گئے۔ یہاں بھی مندر کا ایک عقبی دروازہ تھا جس کا شاید سیکیورٹی گارڈ کو علم نہیں تھا، ورنہ وہ ادھر بھی اپنے کچھ ضروری آدمی بھیج دیتے۔ کافی رات گزر چکی تھی۔ مندر کے عقبی دروازے پر بھی روشنیاں ہو رہی تھی۔ شیر خان اور شاہد علی مندر کے دروازے سے نکلتے ہی کچھ فاصلے پر دکھائی دیتی آبادی کی جھلملاتی روشنیوں کی طرف چل پڑے۔ شاہد علی اس راستے سے واقف تھا۔ وہ مندر سے کافی دور نکل آئے۔ شیر خان نے پوچھا، ہم ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں کیا؟ بالکل ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں، شاہد علی نے جواب دیا۔
ایک نیم تاریک ویران میدان میں سے گزرتے ہوئے وہ مجورہ شہر کے گنجان آبادی والے علاقے میں داخل ہو گئے۔ کچھ دیر تک وہ اس علاقے کے خالی خالی بازاروں اور گلیوں میں چلتے چلے گئے۔ آبادی کی دوسری جانب نیم پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ بس انہی پہاڑی ٹیلوں میں ایک جگہ مجورہ کے رضاکار مجاہدوں کا خفیہ ٹھکانہ تھا، جس کی تفصیل ہم یہاں بیان نہیں کریں گے۔ بہرحال دونوں کمانڈوز رضاکاروں کی خفیہ پناہ گاہ میں پہنچ گئے۔ رشید احمد اس وقت وہاں نہیں تھا۔ مجاہد اور ماسٹر سپائی قطب الدین موجود تھے۔ شیر خان نے اسے سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ بولا، آپ لوگ اس وقت آرام کریں، صبح بات کریں گے۔ شیر خان اور شاہد علی نے رات کا باقی حصہ سوتے جاگتے گزار دیا۔ صبح رشید احمد بھی آ گیا۔ مشن کی ناکامی پر دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ قطب الدین کہنے لگا، اس حادثے کے بعد ڈاکٹر پلائی کا ناگداسی کے مکان پر آنا مشکوک ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت کا متعلقہ محکمہ اسے اب وہاں جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ رشید احمد نے پوچھا، تو پھر تمہارے خیال میں اب ہمیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ قطب الدین بولا، سب سے پہلے ہم یہ معلوم کریں گے کہ ڈاکٹر پلائی مجورہ کے ریسرچ سینٹر میں ہی ہے یا اسے کسی دوسرے مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، کیونکہ بھارتی حکومت مجورہ میں مجاہد کمانڈوز کی موجودگی سے چوکس اور محتاط ہو گئی ہوگی، اور وہ ڈاکٹر پلائی کی زندگی کے بارے میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ مجاہدین کی بھارتی حکومت پر بہت دہشت ہے۔ شیر خان کہنے لگا، ہم اپنا سارا اسلحہ اور ہتھیار سمندری چٹانوں میں ایک جگہ زمین میں دفن کر کے آئے ہیں، وہ ہمیں واپس لے آنا چاہیے۔ رشید احمد نے کہا، کیا یہ جگہ جہاں تم لوگوں نے اسلحہ دبایا ہے خفیہ غار کے قریب ہی ہے؟ شاہد علی نے جواب دیا، وہاں سے زیادہ دور نہیں۔ رشید احمد بولا، پھر ہم میں سے کسی کو ابھی اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ اسلحہ اور ہتھیار ہمارے پاس اور بھی ہیں، تم لوگوں کو ابھی یہاں سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد رشید احمد نے ماسٹر سپائی قطب الدین سے مخاطب ہو کر کہا، قطب الدین، تم ایسا کرو کہ میزائل فیکٹری میں اپنا جو خاص آدمی ملازم ہے اس کو ابھی پیغام بھجوا دو کہ وہ معلوم کرے کہ ڈاکٹر پلائی ابھی تک میزائل فیکٹری میں ہے یا اسے یہاں سے کسی دوسری جگہ بھیج دیا گیا ہے۔ قطب الدین نے کہا، یہ آج شام تک معلوم ہو جائے گا، میں اپنے آدمی کو ابھی پیغام بھجوا دیتا ہوں، وہ ابھی فیکٹری نہیں گیا ہوگا۔ قطب الدین نے اسی وقت ایک مجاہد کو اپنے خاص آدمی کی طرف روانہ کر دیا۔ شیر خان اور مجاہد شاہد علی خفیہ پناہ گاہ میں ہی چھپے رہے۔ رشید احمد حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکل گئے۔ دن گزر گیا، شام ہوئی تو رشید احمد بھی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ سارے شہر میں پولیس نے ناکہ بندی کر رکھی ہے، ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر پلائی کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ رشید احمد نے پوچھا۔ قطب الدین نے کہا، اپنے آدمی کو پیغام پہنچا دیا تھا، وہ آج رات کسی وقت آ کر صورتحال سے آگاہ کرے گا۔ رات کا کھانا سب نے مل کر کھایا۔ اس کے بعد اپنے خاص جاسوس کا انتظار شروع ہو گیا۔ یہ خاص آدمی یا خاص جاسوس میزائل فیکٹری میں ایک عرصے سے ملازم تھا اور مجورہ کے مجاہدوں کی تنظیم کو فیکٹری میں تیار کیے جانے والے ایٹمی اور غیر ایٹمی اسلحے کی تیاری کے بارے میں باخبر کرتا رہتا تھا۔ یہ خاص آدمی رضاکارانہ طور پر ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ رات کے 10 بجے یہ خاص آدمی خفیہ پناہ گاہ پر پہنچ گیا۔ ادھیڑ عمر کا دبلا پتلا آدمی تھا، ہم اس کا نام نہیں بتائیں گے۔ قطب الدین، رشید احمد، شیر خان اور شاہد علی وہاں موجود تھے۔ قطب الدین نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو کاکا؟ خاص آدمی نے کہا، خبر یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد حکومت نے ڈاکٹر پلائی کو رام پٹی کے خفیہ ریسرچ سینٹر میں منتقل کر دیا ہے۔ رشید احمد نے پوچھا، یہ رام پٹی کس جگہ پر ہے؟ قطب الدین، جو اسی علاقے کا رہنے والا تھا، بولا، رام پٹی ایک جنگل ہے جو مجورہ سے اوپر کی جانب ترچناپلی جانے والی ریلوے لائن کی دونوں جانب واقع ہے اور یہاں سے اس کا فاصلہ 50 کلومیٹر کے قریب ہے۔ قطب الدین نے خاص آدمی سے پوچھا، یہ ریسرچ سینٹر پٹی جنگل میں کس جگہ واقع ہے؟ کیا تم بھی کبھی وہاں گئے ہو؟ خاص آدمی نے کہا، فیکٹری کے بعد ضروری امور سر انجام دینے کے لیے مجھے صرف 2 بار ہی وہاں جانے کا موقع ملا ہے۔ ویسے حکومت نے اس ریسرچ سینٹر کو بے حد خفیہ رکھا ہوا ہے۔ میری ڈیوٹی اس نوعیت کی ہے کہ مجھے وہاں بھیجنا ضروری ہو گیا تھا، چونکہ یہ خفیہ جگہ تھی، اس لیے میں نے پوری تفصیل سے اس کا جائزہ لیا تھا کہ شاید کبھی ہمیں اس کی ضرورت پڑ جائے، جیسے آج ضرورت پڑ گئی۔ اس کے بعد خاص آدمی نے کاغذ پر اس خفیہ ریسرچ سینٹر کا پورا نقشہ بنایا اور ایک جگہ انگلی رکھ کر بولا، یہ ریلوے لائن ہے، یہاں سے اس طرف یہ جو نشان جو میں نے لگایا ہے، یہ ایک بہت پرانا تاریخی قبرستان ہے۔ یہ قبرستان شروع ہی سے ویران پڑا ہے، یہاں نہ کوئی گورکن ہے نہ یہاں میتیں دفن کی جاتی ہیں، کیونکہ ارد گرد کوئی آبادی نہیں۔ قبرستان کے شمال میں قبرستان کی ٹوٹی پھوٹی دیوار ہے، دیوار کے قریب ہی یہ جگہ میں نے گول نشان لگایا ہے، یہاں برگد کا ایک گھنا درخت ہے، اس درخت کی دوسری طرف خفیہ ریسرچ سینٹر ہے۔ ریسرچ سینٹر کی پچھلی دیوار درخت سے 5 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ درخت کی گھنی شاخیں ریسرچ سینٹر کی چھت پر لٹکتی ہیں، جس چھت پر درخت کی شاخوں کا سایہ ہے اسی چھت کے نیچے ڈاکٹر پلائی کا کمرہ ہے۔ کمرے کے آگے چھوٹا صحن ہے جہاں پودے اگے ہوئے ہیں۔ شیر خان نے پوچھا، وہاں سیکیورٹی کا کیا انتظام ہے؟
خاص آدمی نے کہا چونکہ یہ سارا علاقہ شہر سے دور ایک سنسان جنگل میں ہے اور ریسرچ سینٹر کو بھی خفیہ رکھا گیا ہے اور وہاں کسی غیر آدمی کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، اس لیے خصوصی طور پر ریسرچ سینٹر کے اندر سیکیورٹی کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ البتہ جنگل میں داخل ہونے والے سارے راستوں پر سیکیورٹی گارڈز کے دستے تعینات ہیں اور سوائے جنگلی جانوروں کے کوئی انسان سیکیورٹی گارڈز کی اجازت کے بغیر جنگل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنگل کے ارد گرد 6-7 جگہوں پر واچ ٹاور بنے ہوئے ہیں جہاں سے رات کو سرچ لائٹ ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے۔ مجاہد شاہد علی نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک آدمی کسی طرح جنگل میں داخل ہو جائے تو پھر وہ بلا روک و ٹوک ریسرچ سینٹر تک پہنچ سکتا ہے۔ خاص آدمی نے کہا ایسی بھی بات نہیں، ریسرچ سینٹر کے گرد خاردار باڑ لگی ہے، گیٹ پر ہر وقت پہرا لگا ہوتا ہے، جنگل میں بھی سیکیورٹی والوں کی مسلح دستے دن رات گشت کرتے رہتے ہیں۔ شیر خان نے کہا ڈاکٹر پلائی جس کمرے میں سوتا ہے وہاں بھی رات کو سیکیورٹی گارڈز پہرے پر موجود ہوتے ہیں۔ خاص آدمی بولا اس کی مجھے ابھی پوری طرح سے خبر نہیں ہے، ایک بار پہلے بھی ڈاکٹر پلائی جب اس ریسرچ سینٹر میں کچھ دن رہا تھا تو وہ اسی کمرے میں رات کو سوتا تھا، تب اس کے کوارٹر کے باہر سیکیورٹی گارڈ موجود ہوتے تھے، ہو سکتا ہے اب بھی وہاں پہرا لگا دیا گیا ہو۔ رشید احمد نے کہا اب تو پہرا ضرور لگا دیا گیا ہوگا کیونکہ اب تو اس پر قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے۔ خاص آدمی بولا ممکن ہے ایسا ہی ہو، میں نے جو کچھ وہاں دیکھا ہے اور جو کچھ میں نے اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ قطب الدین نے شیر خان سے پوچھا شیر خان کیا خیال ہے تمہارا؟ شیر خان نے خاص آدمی سے کہا میرے بھائی ہمیں 2 باتوں کی تصدیق شدہ رپورٹ ملنی بہت ضروری ہے، ایک تو یہ کہ اس دفعہ بھی ڈاکٹر پلائی کو اسی برگد کے درخت والے کمرے میں رکھا گیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر پلائی کے کمرے کے باہر کتنے جوان رات کو پہرے پر موجود ہوتے ہیں۔ خاص آدمی نے کہا یہ میں آپ کو کل پتہ کر کے بتا سکتا ہوں۔ خاص آدمی دوسرے دن رات کو آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ قطب الدین کہنے لگا اس دشمن اسلام کو اسی جگہ قابو کیا جا سکتا ہے، اگر یہ یہاں سے بھی نکل گیا تو پھر اس کو ہلاک کرنا دشوار ہو جائے گا۔ رشید احمد نے کہا میرا اپنا بھی یہی خیال ہے۔ شاہد علی کہنے لگا اگر تو یہ ڈاکٹر پلائی اسی جگہ رات کو سوتا ہے جہاں اپنے آدمی نے بتایا ہے تو پھر اسے ہلاک کرنا کوئی ناممکن کام نہیں، صرف سمجھداری اور عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اب انہیں اپنے خاص آدمی کا انتظار تھا کیونکہ اس کی تصدیق شدہ رپورٹ ملنے کے بعد ہی کوئی حکمت عملی تیار کی جا سکتی تھی۔ شیر خان نے صرف اتنا پوچھا رام پٹی کے جنگل تک جانے کے لیے ہمیں کسی گائیڈ کی ضرورت ہوگی؟ قطب الدین نے کہا یہ کام اپنا خاص آدمی ہی کرے گا، وہ رام پٹی جنگل کے کنارے تک تم لوگوں کو ساتھ لے جائے گا۔ رات کو اپنا خاص آدمی پوری رپورٹ لے کر عین وقت پر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ اس دفعہ بھی ڈاکٹر پلائی کو ریسرچ سینٹر کے برگد کے درخت والے کمرے میں ہی رکھا گیا ہے کیونکہ اس خفیہ ریسرچ سینٹر میں اس سے زیادہ آرام دہ کمرہ اور کوئی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ڈاکٹر پلائی کے کمرے کے لان میں صرف رات کو 2 سیکیورٹی گارڈ پہرے پر ہوتے ہیں، یہ 2 آدمی رات 1 بجے تک ڈیوٹی دیتے ہیں، اس کے بعد دوسرے دن 2 آدمی ڈیوٹی دینے جاتے ہیں۔ جب مطلوبہ اطلاعات کی تصدیق ہو گئی تو اس کے بعد ڈاکٹر پلائی کو ٹھکانے لگانے کے اہم مشن پر غور و فکر شروع ہو گیا۔ خاص آدمی مطلوبہ اطلاعات بہم پہنچا کر چلا گیا تھا۔ خفیہ پناہ گاہ کے چھوٹے سے کمرے میں رشید احمد، قطب الدین اور شیر خان اور شاہد علی ہی تھے۔ شیر خان کہنے لگا ہمیں اس مشن پر عمل کرنے کے سلسلے میں میرے خیال میں اس پرانے قبرستان کو بیس کیمپ کے طور پر استعمال کرنا ہوگا جس کا ذکر اپنے آدمی نے کیا ہے اور جو ریسرچ سینٹر کی عقبی دیوار سے تھوڑے فاصلے پر ہی واقع ہے۔ رشید احمد نے اپنے خیال کا اظہار کرتے ہوئے کہا اس کے لیے تو پھر آپ لوگوں کو ایک دن وہاں جا کر قبرستان کا مشاہدہ کرنا پڑے گا۔ شاہد علی بولا میرے خیال میں اس کی نہ تو کوئی خاص ضرورت ہوگی اور نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے، جس رات ہم اپنے مشن پر نکلیں گے اسی وقت قبرستان کا بھی جائزہ لے لیں گے۔ قطب الدین نے شاہد علی کے خیال کی تائید کی اور کہا شاہد علی ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں اس کام کو زیادہ لٹکانا نہیں چاہیے، کوئی پتہ نہیں کہ بھارتی حکومت ڈاکٹر پلائی کو وہاں سے بھی کسی دوسری جگہ منتقل کر دے۔ شیر خان بولا اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ مزید تاخیر کے بغیر ہمیں اس مہم پر نکل پڑنا چاہیے، انشاءاللہ اس بار ہم ضرور کامیاب ہوں گے، چاہے ہماری اپنی جان کیوں نہ چلی جائے، لیکن اس دشمن اسلام کو ضرور جہنم رسید کریں گے۔ وہاں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ جس اسلامی جذبے سے سرشار ہو کر کمانڈو شیر خان نے یہ بات کہی تھی وہی جذبہ وہاں پر موجود تمام مجاہدوں کے سینوں میں موجزن تھا۔ وہ رات گزر گئی۔ اگلے دن صبح شیر خان نے قطب الدین سے کہا کہ اپنے خاص آدمی کو بلوا کر یہ کہا جائے کہ جیسے بھی ہو وہ ہمیں آج شام سے پہلے اس کی تصدیق کر دے کہ ڈاکٹر پلائی ریسرچ سینٹر میں ہی موجود ہے اور وہ کہیں جا نہیں رہا، یہ بہت ضروری ہے۔ شیر خان نے کہا ڈاکٹر پلائی کی وہاں پر موجودگی کی تصدیق کے بعد ہی ہم آج رات اپنے مشن پر نکلیں گے۔
قطب الدین نے اسی وقت ایک مجاہد کے ہاتھ اپنے خاص آدمی کو شیر خان کا پیغام پہنچا دیا۔ آدھ گھنٹے بعد مجاہد نے آ کر بتایا کہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے اور اپنے خاص آدمی نے کہا ہے کہ وہ شام کو آ کر رپورٹ دے گا۔ اس کے بعد شیر خان اور مجاہد شاہد علی نے مہم کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ وہ سادھوؤں کے بھیس میں ہی جائیں گے، لیکن قطب الدین اور رشید احمد سے مشورے کے بعد یہ ارادہ ترک کر دیا گیا اور یہ طے پایا اور شیر خان اور شاہد علی شکاریوں کے لباس میں جائیں گے۔ شکاریوں کی وردی میں انہیں اسلحہ اور دیگر ہتھیار ساتھ رکھنے میں بھی آسانی ہوگی اور کوئی اگر پوچھے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنگل میں شکار کھیلنے آئے تھے مگر راستہ بھٹک کر ادھر آ نکلے۔ قطب الدین نے کہا، رام پٹی کے جنگل میں داخل ہوتے وقت تمہیں بے حد محتاط رہنا ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ رہوں گا لیکن میں تمہیں جنگل کے کنارے تک ہی لے جا سکوں گا۔ اس کے آگے واچ ٹاور کی سرچ لائٹوں کی گھومتی پھرتی روشنیاں بھی اور گشت کرتے فوجی جوانوں کے دستے بھی ہوں گے۔ شاہد علی نے کہا، ہم ان باتوں کو ذہن میں رکھیں گے۔ تم لوگ اپنے ساتھ کیا کیا لے جانا چاہتے ہو؟ رشید احمد نے پوچھا۔ شیر خان نے کہا، ہمیں زیادہ اسلحہ اپنے ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کھلی جنگ لڑنے نہیں جا رہے، ہمیں چھپ کر شب خون مارنا ہے اور دشمن اسلام ڈاکٹر پلائی کو ختم کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ 2 اسٹین گنیں، کچھ فالتو میگزین صرف ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے اور 3 دستی بم کافی ہوں گے۔ قطب الدین نے پوچھا، اور کمانڈو چاقو؟ شیر خان نے کہا، وہ تو ہر حالت میں ہمارے پاس رہیں گے۔ تیسرے پہر تک تمام ضروری انتظامات کر لیے گئے۔ شیر خان اور شاہد علی نے شکاریوں والی خاکی بشرٹ اور پتلونے اور فوجی ٹائپ کے بوٹ پہن لیے۔ چمڑے کے چھوٹے تھیلوں میں شکاری یعنی کمانڈو چاقو اور فالتو میگزین رکھ لیے۔ 3 دستی بم انہوں نے اپنی بشرٹ کی جیبوں میں رکھ لیے تھے۔ دونوں اسٹین گنوں کی نالیوں پر سائلنسر چڑھا دیے گئے تھے۔ جب شام کا اندھیرا چھانے لگا تو ان کا خاص آدمی رپورٹ دینے کے وعدے کے مطابق پہنچ گیا۔ قطب الدین نے پوچھا، کیا رپورٹ لائے ہو؟ خاص آدمی نے کہا، آج شام تک کی رپورٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر پلائی ریسرچ سینٹر میں ہی ہیں اور ایسے کوئی آثار نہیں تھے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ اسے آج رات کہیں باہر جانا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ رات کو وہ اپنے کمرے میں ہی سوئے گا۔ پروگرام یہ طے پایا کہ رات کے ٹھیک 11 بجے کمانڈو شیر خان اور مجاہد شاہد علی ایک بند جیپ میں بیٹھ کر قطب الدین کے ساتھ خفیہ پناہ گاہ سے نکل پڑیں گے۔ ان کی پناہ گاہ اور مجورہ شہر سے رام پٹی کا جنگل تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں طے ہو جائے گا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد قطب الدین، شیر خان اور مجاہد شاہد علی نے اپنی اپنی گھڑیوں پر وقت ملا لیا۔ رات کے ٹھیک 11 بجے یہ تینوں مجاہد پناہ گاہ سے نکل کر اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔ موسم ٹھیک تھا، 3 دن پہلے بارش ہو چکی تھی، آسمان پر ستارے نکلے ہوئے تھے، چاند نے آدھی رات کے بعد طلوع ہونا تھا۔ ان کی بند جیپ شہر سے نکلنے کے بعد اوپر ترچناپلی کی طرف جانے والی ریلوے لائن کے ساتھ کچی سڑک پر چل پڑی۔ شہر کی روشنیاں آہستہ آہستہ بہت پیچھے رہ گئیں، کچی سڑک خالی پڑی تھی۔ رات کے تاریکی اور سناٹے میں بند جیپ کافی رفتار سے اپنے ٹارگٹ کی طرف دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ آدھ گھنٹے کے بعد ریلوے لائن کی دونوں جانب کھیتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ویران علاقہ شروع ہو گیا۔ قطب الدین جیپ چلا رہا تھا، کمانڈو شیر خان اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ قطب الدین کہنے لگا، رام پٹی کا جنگل اب زیادہ دور نہیں۔ کچھ دیر کے بعد شیر خان کو ستاروں کی دھندلی روشنی میں دور ایک سیاہ دیوار سی دکھائی دی۔ قطب الدین کہنے لگا، وہاں سے رام پٹی کا جنگل شروع ہوتا ہے۔ قطب الدین نے جیپ کی رفتار آہستہ کر دی اور وہ ریلوے لائن سے ہٹ کر ایک میدان میں سے گزر رہے تھے جہاں جھاڑیاں اور گھاس کے علاوہ کہیں کہیں ناریل اور تاڑ کے درختوں کے جھنڈ بھی نظر آ رہے تھے۔ جنگل کی سیاہ دیوار قریب آ گئی تھی۔ یہ دیوار نہیں تھی بلکہ جنگل کے گھنے درختوں کی قطار تھی جو نصف دائرے کی شکل میں مشرق سے مغرب کی طرف چلی گئی تھی۔ جیپ کی بتیاں گل کر دی گئی تھیں اور وہ جھاڑیوں کے درمیان آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ ایک جگہ آ کر انہیں جنگل کی ایک جانب روشنی کا گول دائرہ سا دکھائی دیا۔ یہ چھوٹا گول دائرہ درختوں کے تنوں کے اوپر سے ہو کر دوسری طرف نکل گیا۔ قطب الدین نے جیپ روک لی اور انجن بند کر دیا۔ کہنے لگا، اس سے آگے جیپ کو لے جانا خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ تینوں مجاہد جیپ سے اتر پڑے۔ قطب الدین نے گول روشنی کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہ واچ ٹاور کی سرچ لائٹ کی روشنی ہے، تمہیں اس روشنی سے ہر صورت میں اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اگر تم اس روشنی کی زد میں آ گئے تو تم پر گولیوں کی بوچھاڑیں پڑنی شروع ہو جائیں گی۔ اپنا اسلحہ وغیرہ ایک بار پھر چیک کر لو، یہاں سے آگے تمہیں اکیلے ہی جانا ہوگا۔ کمانڈو شیر خان اور مجاہد شاہد علی نے اپنا اسلحہ وغیرہ فوراً چیک کیا۔ شیر خان نے قطب الدین سے کہا، میرا خیال ہے تم اب واپس چلے جاؤ، تمہیں ہمارا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ آگے کیا صورتحال بن جائے۔ جو کچھ بھی ہوگا ہم اس سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ اگر ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تو خود ہی واپس آ جائیں گے، اگر مر گئے تو ہمارا کہا سنا معاف کر دینا۔ خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر کمانڈو شیر خان اور مجاہد شاہد علی جنگل کی طرف چل پڑے۔ قطب الدین وہیں سے واپس ہو گیا۔ قطب الدین نے ان دونوں کو جنگل کے اس کونے کی طرف اتارا تھا جہاں بالکل سیدھ میں جنگل کے اندر سب سے پرانا اور ویران قبرستان آتا تھا، اور اس کے بعد وہ برگد کا درخت جس کے 5-10 فٹ کے فاصلے پر خفیہ ریسرچ سینٹر کے اس کمرے کی عقبی دیوار واقع تھی۔
جس میں ڈاکٹر پلائی رات کو سوتا تھا۔ ابھی دونوں کمانڈو جنگل کے کنارے والے درختوں کی قطار سے کافی فاصلے پر تھے کہ مغرب کی جانب پہاڑی ٹیلے کے پیچھے سے چاند نکل آیا۔ چاند کی پھیکی پھیکی روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ انہیں دور سے دیکھا جا سکتا، پھر بھی دونوں ہوشیار ہو گئے، کیونکہ دور سے اور کچھ تو نہیں، ان کے ہلتے جلتے سائے ضرور نظر آ رہے تھے، اور دشمن کو خبردار کرنے کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ خاموشی سے ایک دوسرے کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ شیرخان آگے آگے تھا، سٹین گن انہوں نے کاندھوں سے لٹکا رکھی تھی۔ وہ آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ جنگل قریب ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں جانب سے سرچ لائٹوں کی روشنیوں کی چھوٹے دائرے دائیں سے بائیں اور پھر بائیں سے دائیں جانب تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گھوم جاتے تھے۔ شیرخان نے شاہد علی سے کہا، ہمیں یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنی ہوگی کہ سرچ لائٹ کی روشنیاں کتنے وقفے کے بعد درختوں کے نیچے پڑتی ہیں۔ شاہد علی نے چلتے چلتے کہا، میں نے جو اندازہ لگایا ہے اس کے مطابق ہر سرچ لائٹ کی روشنی میں 15 یا 16 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے، شیرخان بولا، کہ ہمیں ان 15 یا 16 سیکنڈز میں ہر حالت میں جنگل کے اندر داخل ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں گشتی دستوں سے بھی خبردار رہنا ہوگا۔ قطب الدین نے کہا کہ رات کے وقت فوجی سپاہیوں کی پیٹرولنگ پارٹی بھی گشت لگاتی رہتی ہے۔ شاہد علی نے کہا، اپنی طرف سے تو ہم پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے، باقی اللہ مالک ہے۔ دبی آواز میں باتیں کرتے وہ جنگل کے قریب آ کر ایک جگہ اونچی جنگلی جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھ گئے اور نظریں جما کر جنگل کے کنارے والے درختوں کی اونچی سیاہ دیوار کو اور ان کے تنوں کو آگے گردش کرنے والی سرچ لائٹوں کی روشنیوں کو دیکھنے لگے۔ شیرخان نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کر کے آہستہ سے کہا، شاہد علی، ہم اس جگہ سے جنگل میں داخل ہوں گے۔ جس طرف شیرخان نے اشارہ کیا تھا اس جگہ ایک چھوٹا سا ٹبا تھا۔ پھیکی چاندنی میں ٹبے کا سایہ دور تک پڑ رہا تھا۔ وہ جھک کر ٹبے کی طرف تیز تیز قدموں سے چلنے لگے۔ ٹبے کے سائے میں آ کر وہ ٹبے کی ڈھلوان دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے اور ماحول کا تیز نگاہوں سے جائزہ لینے لگے۔ سرچ لائٹ کی روشنی کا دائرہ ان سے کوئی 20 فٹ کے فاصلے پر گزر رہا تھا۔ ایک دائرے کے بعد دوسرا دائرہ آ جاتا تھا۔ روشنی کے دونوں دائروں کے درمیان بمشکل 30 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا تھا، لیکن جب ایک بار سرچ لائٹ کی روشنی بجھ جاتی تو 15-16 سیکنڈ کے بعد پھر سے سرچ لائٹ روشن ہو جاتی تھی اور اس کے روشن دائرے درختوں کے آگے سے گزرنے لگتے تھے۔ ان کی وجہ سے درختوں کے نیچے اور آس پاس کی تمام جھاڑیاں اور گھاس صاف نظر آنے لگتی تھی۔ اس وقت اگر کوئی خرگوش بھی وہاں سے گزرتا تو دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ سرچ لائٹ کے واچ ٹاور ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے، لیکن انہیں بتایا گیا تھا کہ دونوں واچ ٹاوروں پر مشین گنوں کی پوسٹیں ہیں اور جنگل کا یہ سارا علاقہ ان کی فائرنگ کی زد میں ہے۔ کمانڈو شیرخان اور شاہد علی سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ شیرخان نے کہا، روشنی کے دائروں کے درمیان صرف 3 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے۔ ہمیں روشنی کے دائروں کے درمیان سے گزرنے کی بجائے اس وقت جنگل میں گھسنا چاہیے جب 15-16 سیکنڈ کے وقفے کے لیے سرچ لائٹ بجھی ہوتی ہے۔ شاہد علی نے جواب دیا، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ شیرخان نے شاہد علی کو انسٹرکشنز دیتے ہوئے کہا، یاد رکھنا، جنگل میں گھسنے اور سرچ لائٹ کی رینج سے دور ہوتے ہی ہم فوراً زمین پر اوندھے لیٹ جائیں گے، اور جب تک کوئی اشارہ نہ کروں ہم اسی طرح لیٹے رہیں گے۔